اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فطرت کی باتیں بیان کی ہیں، وہاں ہماری طہارت اور پاکیزگی کا آخری پہلو ایک مسلمان کو قضائے حاجت کے چند وقت چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے چند آداب بتائے ہیں تو جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتا ہے تو اللہ یستحسب ما فیہ اسم اللہ تعالی، کہ اپنے ساتھ کسی ایسی چیز کو، گھڑی کو، انگوٹھی کو یا کاغذ ہو جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، وہ واش روم لے کر جانا شرعاً جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اپنی مبارک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو انگوٹھی نہیں پہنا کرتے تھے، لیکن جب کسریٰ کے پاس خط گیا دعوت کے لیے تو اس نے خط واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ جس خط پر سٹیمپ نہیں لگی ہوتی وہ خط ہم وصول ہی نہیں کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا، اس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا اور سب سے اوپر اللہ لکھوایا، اور بطور مہر اس انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز کیا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے تو انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ اور پھر جو دوسرا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے جانا چاہے تو لوگوں سے اس طرح پوشیدہ ہو جائے، اس طرح دور ہو جائے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ کان اذا اراد البراز ترک حتی لا یراہ احد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانا چاہتے قضائے حاجت کے لیے تو اتنی دور چلے جاتے کہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ادب بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ واش روم میں جانا چاہتے ہیں تو یہ دعا لازماً پڑھا کریں۔ آپ جائیں گے، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں واش روم جہاں واش روم کی طرح وہ بند اور کور بنا ہوا ہے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بھی چلے گئے ہیں جہاں کوئی سسٹم نہیں، کھلے میدان میں آپ گئے ہیں، تو وہاں بھی یہ دعا لازماً پڑھیں گے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے تو اندر داخل ہونے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اور بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور لیفٹ پاؤں یعنی بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے۔ لیکن کسی مجبوری کے تحت آپ کھلے میدان میں بیٹھے ہیں واش روم کے لیے، تو آپ جب بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اللہ یرفع ثوبہ اذا کان خارج البنیاد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا کہ انسان جب کھلے میدان میں جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بے پردہ نہ کرے جب تک کہ زمین کے قریب بالکل نہ ہو جائے، بلکہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، واش روم بند میں جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، یہاں کون دیکھ رہا ہے۔ غسل کرتے وقت بھی آپ اندازہ لگائیں، سن کے حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام بے لباس نہ ہوتے، لباس پہنے ہوئے ہی غسل کر لیتے، اتنی حیا ہوتی ان میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سن لی کہ استحیوا من اللہ، کہ تم اللہ سے حیا کرو، اللہ احق ان یستحیا بہ، کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان کو حدود میں رہ نہ سکے، تو بلکہ فرمان ہے کہ حیا خیر پھیلاتا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس میں حیا نہیں، اذا لم تستحی فاصنعی بما شئت، کہ جس انسان میں حیا نہیں وہ پھر جو مرضی
عرضی کر لے۔ تو پانچواں ادب کہ کبھی بھی قضائے حاجت کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ نہ تو قبلہ رخ منہ کرنا چاہیے اور نہ ہی پشت کرنا چاہیے، ان دونوں کیفیتوں میں انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کھلے میدان کے لیے دیا ہے۔ اگر ٹوائلٹ میں ہو تو احتیاط کرنا بہتر ہے۔ یہ سارے کے سارے جو آداب ہیں اس لیے سکھائے کہ ایک شخص ظاہری اور باطنی پاکیزی بھی حاصل کرے، اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ پاکیزہ بن جائے۔ اسی بات پر رومیوں نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس پیغمبر نے کھانا کھانے سے لے کر زندگی کا ہر پہلو کا ایک ایک طریقہ کھول کھول کر بتا دیا کہ اس میں کوئی ابہام، کوئی اشکال باقی نہیں بچا۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے واقعی مبعوث کیا گیا ہے، جو واقعی حقیقی نبی ہے۔